آج کا عمل قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے خاص ہے۔ قرآن کریم کے فضائل ہیں۔ اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کا خوف دامن گیر نہ ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اتنی مخلوق اپنے حساب کتاب سے فارغ ہو، وہ مشق کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے واسطے قرآن شریف پڑھا، اس کا تعلق بھی قرآن پاک سے ہے، اور امامت کرانے والا اسی طرح کے مقتدی سے راضی رہیں۔ دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو، یعنی کہ مؤذن، ان کو قیامت کے دن کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اے ابو ذر، اگر تو صبح کو جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لے تو نوافل کی 100 رکعت سے زیادہ افضل ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا پڑھنا اتنا افضل ہے، اگر آپ 100 رکعت نوافل ادا کریں تو اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی ایک آیت کو صبح سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہے کہ جو شخص 10 آیتوں کی تلاوت کسی رات میں کرے، وہ اس رات میں غافلین میں شمار نہیں ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے کہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان سے خلاصی کی صورت کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، قرآن پاک۔ جو انسان قرآن شریف اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈتا ہے تو کبھی فتنے میں نہیں پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے، اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکی ملتی ہے۔ خیال رہے کہ علم ایک لفظ نہیں بلکہ الف لام میم 3 حروف ہیں، لہذا فقط اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ خیال رہے کہ علم متشابہات میں سے ہے، جس کے معنی ہم تو کیا جبرائیل بھی نہیں جانتے، مگر اس کے پڑھنے پر ثواب ہے۔ معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن کا ثواب اس کے سمجھنے پر موقوف نہیں، بغیر سمجھے بھی ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ آج کا وظیفہ کسی وقت کر سکتے ہیں، پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر باوضو حالت میں اس وظیفہ کو کرنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک تسبیح لے کر اس پر 3 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جب وہ 3 مرتبہ آپ کا وہ عمل پورا ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کو طلب کرنا ہے۔ جب اپنی حاجت کو طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے آپ کی حاجت کو فوراً قبول کریں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے۔ اس کے حوالے سے منقول کیا جاتا ہے کہ یہ مقاصد دینوی اور دنیوی دونوں کے حوالے سے بہت خاص ہے۔ جو بھی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی حاجت روائی کو پورا فرماتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی حوالے سے ہو۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل حب اسلام میں نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔